آج ہم نے بات کی صبح حقوق العباد کے بارے میں، تو ایک بار پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حقوق العباد کتنے زیادہ ضروری ہیں کہ اللہ پاک حقوق اللہ پہ تو معاف فرما دیتے ہیں لیکن حقوق العباد پہ معاف نہیں پڑھا کرتے. اور قرآن پاک میں ہم سب کو پتہ ہے کہ 6666 کیا کہتے ہیں 66 اردو بولنی نہیں آتی آیات ہے، جن میں سے 500 آیات جو ہیں وہ فقہ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. 500 آیات فقہ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں اور اللہ پاک نے تمام دنیا کے لوگوں کو اپنا کنبہ کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم انسانیت کے یعنی کہ اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے کام میں لگ جاتا ہے. ہم انسانوں کو آسانیاں دیتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں آسانیاں دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ کسی کا حق نہ کھائیں اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی پوری طرح نبھاتے رہیں. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بھائی لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں، مجھ سے ناراض ہیں لوگ. وجہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سوال ہی نہیں کرتی ہیں اور آپ اپنی باتیں کرتی رہتی ہیں بس. یہ تو ہے. دیکھیں میں کوئی باتیں کرتی ہوں؟ نہیں میں تو کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ سوال پوچھوں نا آپ سے. تو لوگ کال کریں ہمیں اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. سب سے پہلے میں آج آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو ہماری خیر بدقسمتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہر اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے جو رمضان میں ضروری ہوتی ہیں. تو مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں. تو کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے، کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جویریہ، آپ نے انتہائی خوبصورت مضمون پہ روشنی ڈالی ہے اور بے شک خواتین کے لیے پاکستان میں کوئی چند ہی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے رول ماڈل کا کردار ادا کیا اور ان کے کردار سے لوگوں کو بہت زیادہ استفادہ بھی حاصل ہوا ہے. تو جائچہ کہ آپ آج اس ہوسٹ کی منصب پر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا آنر وہ آپ کے لیے رمضان میں یہ وہ ساتیں ہیں جو آپ کے پورے سال پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور پورے سال سے قیمتی اوقات اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں. آپ کی ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے ذکر میں، ان کے اہل بیت میں، ان کے اصحاب اور پھر دین کا جو علم ہے. میں تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. جی جی. جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے نا، ایک باب، تو فرمایا کہ 1000 نفل رکعت پڑھنے سے بہتر ہے آپ 1000 رکعت نفل پڑھیں اور یہ ایک جملہ، ایک آیت، ایک دعا یا ایک وظیفہ اگر آپ یہ سیکھ لیں یہ ہزاروں رکعتوں سے افضل ہے. اور یہ سیکھنا 1000 دنوں کی نفلی روزوں سے یہ افضل ہے کہ آپ سیکھتے ہیں پھر اس پہ چلتے ہیں. تو بات کتنی خوبصورتی سے آئی تھی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو حقوق اللہ کا تعلق معافی کے ساتھ ہے اور حقوق العباد کا تعلق تلافی کے ساتھ ہے. جب تک تلافی نہیں ہوگی تو معاملہ حل نہیں ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ذات سے ثابت کر کے دکھایا. مرض الوفات میں جب آپ چلنے سے قاصر ہو گئے تھے تو پھر ایک جانب حضرت عباس، دوسرے جانب حضرت علی آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے جب مسجد پہ لے آئے. آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو روایات میں آتا ہے آپ کے پاؤں زمین پہ جم نہیں رہے تھے. پنجوں کے ساتھ جب آپ ممبر پہ بیٹھے، آپ نے ممبر پر بیٹھتے ہی خطبہ دیا اور کیا فرمایا جویریہ؟ بڑے غور طلب بات ہے. آج حقوق العباد اور حقوق اللہ سے متعلق آپ نے فرمایا اے لوگو، میں تم میں ایک زندگی گزار کے جا رہا ہوں. میں نے تمہارے درمیان بہت بڑا وقت گزارا ہے. میں نے دن اور رات گزاری ہیں. میں نے ہجرت کی ہے، میں نے سفر کیا ہے، میں نے معاملات کیے ہیں، میں نے تجارت کی ہے، میں نے تمہاری امارت کی ہے، میں نے لیڈ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میرے ذمے کسی کا مال ہے تو میں آج حاضر ہوں، مجھ سے لے لو. اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لو. یہ الفاظ کہے آپ نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد واپس ممبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، میں نے تم میں زندگی گزاری ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو دو عالم ہیں اور
وہ ہستی ہیں جن سے تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کا میں نے مال لیا ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھ سے لے. تو عرض پیغام یہ تھا کہ کسی کا حق نہ کھانا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کل قیامت اس کی مجھ سے پوچھ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے ان یوم الفصل, ایک دن فصل کا. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, ڈریں اس دن سے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. ڈریں ان سے. دیکھیں یقین جانیے وہ ہے نا کہ ظالم سے نہیں مظلوم کی بد دعا سے ڈریں. اور کہہ رہے سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر مارا ہوگا تو قیامت میں اس کا حساب ہوگا. ہم تو پھر انسان ہیں. تو جائے کہ آج کا مضمون انتہائی خوبصورت تھا, اور جیسے کہ ایکسپریس اور اس کی پوری ٹیم رمضان کو ایک آئیڈیل بنا کے پیش کرتی ہے جس کا پورا سال کریڈٹ لیا جاتا ہے.